کیا ایک وطر پڑھنا چاہیے یا 3 پڑھنے چاہیے اور وطروں کا طریقہ بتائیں؟ ایک وطر ہے یا 3 ہے اور اس کا طریقہ بتائیں؟ باقی ہوں وطر جڑے نا انہوں کی لمبی چوڑی گل کرنے کا فائدہ نہیں. ہوں تینوں کی کریے نا 3 پڑھن کا طریقہ کی، کیونکہ زیادہ لوگ 3 ہی پڑھتے ہیں. 3 پڑھن کے طریقے ہوں 3 4 ہے جڑے امت چلن رہے. ایک تو ہے بھی 3 رکعتاں وطراں دیاں مغرب وانگوں پڑھتے سارے عام انفی دوست بھی 2 رکعتاں تے بھی اتحیات بہندے آخر سے بھی بہندے 2 اتحیات ہی آؤندے 3 رکعتاں. یہ عام طریقہ ہوں. ساڈے کئی اہل حدیث علماء نے کر لیا بھی 3 کٹھیاں پڑھنیاں تے وچکائے بہنا کوئی نہیں، دوسری رکعت تے بہندے نہیں، پہلی بھی پڑھی اٹھ گیا، دوجی پڑھی اٹھ گیا، تیسری پڑھی اٹھ گیا، بہ گئے. انہوں نے یہ آخیا بھی حضور پاک نے فرمایا بھی وطر جڑے نا مغرب کی مشابے نہ بناؤ کہ مغرب کے مشابے تدے بنتے جی 2 اتحیات ہوں. جدو اسی 1 اتحیات رکھیا تو پھر مغرب بناؤ تو انہوں کا فرق پی گیا. مگر یہ بھی کہانی اپنی بناوٹ ہے، یہ بھی کوئی شے نہیں. اس طرح کا آپ نے کبھی نہیں پڑھیا بھی بیٹھے نہ ہوں درمیان سے سب روایت کمزور ہے. حقی طریقہ ہے جی 3 پڑھنے ہوں جی نہیں میں کہاں باقی دنیا کا خرچ ہے اگر وہ کر رہا ہے چلو اللہ قبول کرے. صحیح یہ ہے بھی 2 رکعتاں شروع کرو اتحیات دروشی دعا سلام، ایک پھر کلی اٹھ کے نیتو او دے سبحان کر لا الحمد شریف سورت پڑھو او دے دعا قنوت پڑھو. 2 الگ کرو او دا نام شفع جوڑا، ایک کلی پڑھو اے وطر تاک. صحیح طریقہ جڑا ہوا بھی 2 الگ کر دیو 1 الگ کر دیو. کٹھیاں کرنا پھر 3 ہی ہو جائیں مجموعہ تو جمع کی 3 ہی ہو گئی نا مگر پڑھنیاں الگ الگ 2 الگ 1 الگ. صحیح حدیث پاک جڑی نا یفصل بین الشفع والوتر ہوئے یہ نہ مغرب نہ پھر بالکل جدا ہو جائے. وہ درمیان دے نہ بہن والی سب کمزور ہے، کوئی نہیں وہ گل نہ جڑا نہیں بہندے ہوئی ہے. وطر وہ بھی ٹھیک ہے. اے میں 3 پڑھنے والوں کے طریقے دسے نا. باقی جی ایک کو بس کرے 4 فرض پڑھے 2 سنتیں عشاء تو بعد 1 وطر پڑھے ٹھیک ہے. بلکہ حضرت صاحب بن نبی وقاص اللہ عنہ تے راضی ہوئے 10 جنتی صحابہ چوں انہوں نے سہیل ساری عمر 5 رکعتاں تو بعد عشاء نہیں پڑھی. 5 فرض 1 وطر کوئی نہ سننا سی. تو حضرت ابن مسعود نے کیا بھی کہنے گا یار تینوں کدی تکلیف فرض ہی پڑھے گا تو وطر بھی مک گیا. سویرے جو اٹھ کھڑوں گا تو نفر پڑھ لوں گا نہیں تو کام سے مکاؤ. 5 رکعتاں تو بعد کدی بھی نہیں ساری عمر عشاء پڑھی. انہوں نے پہلے تو 17 بنائیاں جس تو بہت سارے لوگ بے نماز ہو گئے. بے رات نو سون دا وقت ہے اس ویلے نماز لمبی کرتی 17 کٹھیاں ہمالیہ اور انہاں چ 4 پہلیاں سارے جہان نے زور لایا کسی غیر مقلا سنتا نہیں لبیاں ذکر ہی نہیں لبا. یہ 4 رکعتاں کتنے رہے حضور نے آخیا یہ کسی ثابت کچھ نہیں. 4 فرض 2 سنت بعد جن وطر پڑھنے پڑھو. پہلیاں 4 کوئی نہیں بکھا سکتا بھی کہڑی حدیث سے پہلا 4 سنتا غیر مقلا پڑھو. تو دین جڑا خالص انہوں ڈھونڈو ناراض نہ ہو حق لبو وہ دلیل لینی لو پوچھنا جنوں جی جائے پوچھو پکی گل سے لگ جاؤ. ہاتھ اٹھاؤنے ہاتھ چھڈ کے ہاتھ بن کے 3 طرح بیٹا ٹھیک ہے کیونکہ نبی علیہ السلام تو اس بارے کچھ نہیں آیا. یہ سارا صحابہ تابعین دے عمل ہے. یہ سارے جڑے استاد الاساتذہ سی نا حافظ گوندلی رحمۃ اللہ بڑے نیک آدمی سی منصف سی. انہاں آخیا نا تو جڑا مرضی کر لو یار سارے طریقے صحابہ نے اور نیکاں نے کیتے. آپ تو کچھ نہیں آیا. جڑی قنوت نازلہ وہ اٹھایا جڑی فرضاں کی دعا خریدی نا کدی دشمنوں کے مقابلے اتنے اٹھا دو بالکل نہ پڑھنا دعا وہ بھی کوئی ڈر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سارے سال 1 دن وطر قنوت نہیں پڑھی اور یہ امام مالک کا مدد. ایس تو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز جی کر لو اچھا نہ کرے تو نماز ٹھیک ہی ہوں. جب ایک عالم ادھر ہی ہو جائے نا ایک واقعی کہ نہیں باقی سارے تباہ ہے یہ غلط ہے. امام مالک 1 دن نہیں سال پڑھ لی. امام شافعی جدو 15 روزے مک جاندے ہیں پچھے 14 یا 15 صرف انہوں راتاں قنوت پڑھ دے. فجر تو سارا سال پڑھ دے. مالکی رکوع تو پہلا شافعی رکوع بعد. ہر روز جب فجر کی جماعت ہونی ہے انہوں نے دعا منگنی. ہاں یہ قنوت نہیں ہور بھی دعاواں جی حرم شریف ہوں. اس تو اگر کسی بندہ جائے مثلا فریقار مصر تسی چلے جاؤ اتنے کسی مالکی امام دے پیچھے نماز پڑھو تو اس نے پھر رکوع تو پہلا دوسری رکعت دعا منگنی. تو تسی پریشان نہ ہو پھر مسئلے یاد ہون وہ کرو.
اگر شافی امام نے رکوع بعد کرنی وہ بھی کرو، ہے ساری چیزاں سنت تو ثابت ہے، یہ اب کوئی ہمیشہ نہیں کیتیاں، کبھی آپ نے کیتیاں کبھی چھڈ دی۔ وطراں دی جماعت صرف فرض اپنے رمضان شریف کی، اگر تراویح با جماعت پڑھی نہ وہ وطر بھی با جماعت پڑھ لو، اگوں پچھوں نہیں کرنی چاہیے جماعت، کلے کلے یہ بچہ یاسین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن مسعود نے انہاں دعا نے پڑھی ہے، مگر پڑھی فجر چ، یہ وطر چ نہیں پڑھی۔ یہ انہاں لوگوں نے چلو یہ بھی دعا ہے، کیونکہ قنوت سمجھ لینا چاہیے، قنوت کوئی دعا مقرر نہیں، اسی جڑا نا دعا قنوت سنا، یہ بھی ساری اپنی جہالت ہے۔ قنوت کوئی دعا بھی جڑی تسی آج ہی نہ کر لو نا، اس طرح کہنا میں انہوں نہیں آؤں دی کوئی گل نہیں، ربنا آتنا رب جلنی قیمت، جڑی مرضی دعا منگ لو انہوں ہی دعا قنوت کیا جاتا کہ آج ہی نہ کچھ اپنے رب کو منگ لو۔ اس طرح جی حرم شریف وہدے نا تراویحاں دے زمانے چ امام پونا گھنٹہ لگے رہندے روندے رہندے، تو قنوت کوئی مقرر نہیں۔ اے اونج فجر دی نماز جتھے سی نا پڑھ دے قنوت نازلہ، او دے حضرت عمر حضرت ابن مسعود نے پڑھی، یہ کلمے برے کوئی نہیں، اس وقت اگر وطراں جی پڑھ لیں گے تو ایڈا برا کم نہیں، بہت اچھی دعا۔ آج ہی نہ دعا کر، آج ہی نہ کیا جا کہ پوری آج ہی نہ تضرع نہ دعا اللہ پاک کے کرو۔ ہوں تو تیرے عزیز بھائیوں نے زیادہ یہ کر لیا کچھ بھی نہیں کرتے، ادھر کول والا مکی اللہ مہدنی فی من ہدایت نہ چکے نہ بننے، انہاں ہوں اپنا ایک طریقہ کرے۔ باقی جنی امت اج تک تھی نا وہ ہاتھ اٹھاؤندی سی تے ہاتھ اٹھا کے ایداں بھی کر لین والے سی، مڑ کے بن لین والے بھی سی تے تھلے نو چھڈ کے پڑھن والے بھی سی، جویں رکوع بعد یہ تینے صحابہ اور تابعین ایک لوگوں کے طریقے سی، انہاں دا طریقہ جعلی۔ امام احمد خود آندے بے جنہاں بھی رکوع تو پہلا پڑھی ہے نا انہاں ہاتھ اٹھائے کہ مڑ کے چکے، اس تو تعامل نہیں لینا چاہیے کہ ایڈی امت اور نیک لوگ کی کر دیا ہے، اپنی خیال آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو صحیح یہی بھی جیسے سورج مکے اللہ اکبر، پھر پاویں ایਂ کر لو، پاویں دوبارہ بن لو، پاویں تھلے لٹکا دو۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب سے چند طریقے، قاضی ابو یوسف وڈے شاگرداں دے اٹھا کے کرو، ابو حنیفہ دے بن کے، محمد دا نہیں جس طرح رکوع بعد ہوندے تھلے نو ہاتھ چھڈ کے پڑھ دے، انہاں نماز دا نہیں کچھ بھی کرو۔